سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے نامور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ بے مثال شجاعت اور جرأت و استقلال ہی نہیں، فتح بیت المقدس کے موقع پر سلطان کی بالخصوص عیسائیوں اور دشمن کے ساتھ حسن سلوک، درگزر اور رواداری نے بھی دنیا بھر کے اندر اسلام کی ایک خوبصورت تصویر پیش کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 میں تکریت میں پیدا ہوئے، جو آج عراق کا حصہ ہے۔ ان کے باپ کا نام نجم الدین ایوب تھا، جو قلعہ تکریت کا حاکم تھا۔ جب سلطان کی پیدائش ہوئی تو اسے اس عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا۔ سلطان کا بچپن اور جوانی کا ابتدائی دور دمشق اور بالبک میں گزرا، جہاں ان کا باپ پہلے عماد الدین اور پھر نور الدین زنگی کے ماتحت ان علاقوں کا گورنر رہ چکا تھا۔ سلطان نے بالبک کے دینی مدارس اور دمشق کی جامع مسجد میں تعلیم حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کی صلیبیوں سے جنگیں زوروں پر تھیں اور نور الدین زنگی نے میدان میں کئی کامیابیاں سمیٹی تھیں۔ صلاح الدین نے بھی اس حکمران کے سائے میں رہ کر اپنی شجاعت اور دلیری کو منوایا تھا۔ وہ اسی کے زمانے میں ایک مہم پر اپنے چچا کے ساتھ گئے اور پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ مصر میں ایوبی حکومت کی بنیاد پڑ گئی۔ ادھر نور الدین زنگی کی آنکھ بند ہوئی تو کوئی تخت نہ سنبھال سکا، اور آخر کار سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکومت سنبھال لی۔ حکمرانی اور انتظام و انصرام کے دوران اپنوں کی کمزوریوں کے ساتھ عیسائیوں کی سازشوں سے نمٹنے والے صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کے اتحاد نے جنگ کے میدان میں اترنے پر مجبور کیا، تو وہ پیچھے نہ ہٹے۔ بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ عیسائیوں کی شر انگیزیاں اور مسلمانوں کے قافلوں کی لوٹ مار اور مظالم نے ان کے جذبہ جہاد کو ہوا دی، اور ایک طرف سارا یورپ اور مغرب کے عیسائی ممالک کے اتحاد کے باوجود مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ بیت المقدس پر سلطان کی عملداری نے پورے یورپ کے مذہبی جذبات کو اس قدر بھڑکا دیا کہ یورپ کے 3 بادشاہوں نے متحد ہو کر انتقام لینے کی غرض سے جنگ کا اعلان کیا، لیکن ناکامی ان کا مقدر بنی۔ یہ جنگ کئی مقامات پر لڑی گئی اور اتحادی فوج کو سلطان کے ہاتھوں شکست ہوئی، جبکہ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، جہاں چند روز تک خون ریز لڑائی کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس میں سلطان کی فوج پورے 88 سال بعد داخل ہوئی اور مسلمانوں نے فلسطین کی سرزمین پر قدم رکھ کر عالم اسلام کو عظیم الشان کامیابی کی نوید سنائی۔ سلطان نے ہر موقع پر فراخ دلی کا ثبوت دیا، جس کی تاریخ شاہد ہے، اور بردباری سے کام لے کر معاملات کو سلجھایا۔ صلیبی جنگ کے اختتام اور فتح کے بعد جو عزت اور عظمت سلطان صلاح الدین ایوبی کو نصیب ہوئی، وہ آج تک کسی فاتح کو حاصل نہ ہو سکی۔ مورخ جونتھن فلپس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک کتاب لکھی، دا لیجنڈ آف سلطان صلاح الدین، جس میں انہوں نے لکھا کہ یروشلم کے مسیحی شہریوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے محاصرے کے دوران یروشلم کی عورتوں نے اپنے بال کٹوا دیے تھے کہ وہ فاتح فوج کے سپاہیوں کی نظروں میں نہ آئیں، لیکن فلپس لکھتے ہیں کہ فتح اور یروشلم پر قبضے کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کرتے رہے، جس کے لیے وہ مشہور تھے۔ یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جن کی بنیاد شاید ماضی کے چند واقعات تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں سلطان کو کبھی بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا اور ان پر عیسائیوں اور یہودیوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کا جھوٹا الزام لگا کر خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد کہا گیا، وہاں ان کے دیگر غیر متعصب مورخین کی کتابوں نے ان کی صحیح تصویر پیش کی اور یورپ میں انہیں ایک ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہادری، فیاضی، حسن اخلاق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمانوں میں
बल्कि मसीही बरादरी में भी इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कारनामों में नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए। उनमें जिहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन जंगी की उस फौज का भी हिस्सा रहे थे जिस फौज ने मिस्र को फतह किया था। इनके सिपा सालार शेर को सलाहुद्दीन के चचा थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया था। 569 हिजरी में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यमन को फतह किया था। सन 1186 के अंदर ईसाइयों के एक तैकफूर रिनाल्ड ने जिसारत की कि हिजाज मुक़द्दसा पर हमला आवर हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए फ़ौरन इक़दामात किए और रिनाल्ड का ताक़ुब करते हुए उसे हतीन के मकाम पर जा लिया। 1187 को हतीन के मकाम पर तारीख़ की खौफनाक जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग के नतीजे में 30,000 ईसाई हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए। रिनाल्ड जब गिरफ्तार हुआ तो सुल्तान ने अपने हाथ से उसका सर कलम किया। दरअसल रिनाल्ड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बरमला तौर पर गुस्ताखी किया करता था और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे अपने हाथों से मारने की कसम खाई हुई थी। मुसलसल जंगों से सुल्तान की सेहत खराब हो गई थी और 4 मार्च 1193 ईस्वी को सलाहुद्दीन ने अजल की आवाज़ पर लब्बैक कहा और जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी।